اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ ہم اس کو ڈسکس کریں گے واٹ از دا سینونیم آف ریبیٹ۔ ریبیٹ کا سینونیم کیا بنے گا؟ ڈسکاؤنٹ۔ واٹ از دا سینونیم آف ریبیٹ؟ ریبیٹ کے سینونیم کیا بنے گا؟ ڈسکاؤنٹ۔ ریبیٹ کا سینونیم کیا بنے گا؟ ڈسکاؤنٹ۔ ہپوٹرمیا HYPOTHERMIA ہپوتھرمیا از کازڈ بائی ایکسپوئر ٹو ایکسٹریم کولڈ۔ ہپوتھرمیا جو ہوتا ہے وہ جب بہت زیادہ ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے۔ ہائپوتھرمیا از کازڈ بائی دا ایکسپوئر ٹو ایکسٹریم کولڈ۔ نیکسٹ ہے کہ سی وی آر curriculum vitae is very often used from which language is the term CV derived۔ CV جو ہے یہ ایک بہت ہی ٹرم استعمال کی جاتی ہے کریکولم وٹائے کے لیے، تو یہ جو سی وی بذات خود لفظ ہے یہ کہاں کا ہے؟ تو یہ لیٹن کا۔ کریکولم وٹائے یہ لفظ آیا ہے لیٹن سے۔ نیکسٹ ہے اوٹو ون بسمارک۔ اوٹو ون بسمارک یہ کون تھا؟ ہی واز آرکیٹیکٹ آف جرمن امپائر۔ اوٹو ون بسمارک جو ہے یہ ایک آرکیٹیکٹ تھا جرمن امپائر کا۔ اوٹو ون بسمارک جو ہے یہ ایک آرکیٹیکٹ تھا جرمن امپائر کا، یہ ایک آرکیٹیکٹ تھا۔ نیکسٹ آئے گا کہ انڈر دا شینجن ایگریمنٹ پیپل can travel across borders of participating countries in Europe without passport being checked۔ Where is Schengen located؟ تو شینجن جو ہے یہ ایک ایگریمنٹ ہے جو کہ یورپ میں رہنے والے لوگوں کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وہ بغیر کسی ورک پرمٹ کے یا بغیر کسی پاسپورٹ کے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہے وہ بارڈر کراس کر سکتے ہیں۔ تو شینجن جو ہے یہ کہاں پر لوکیٹ ہے؟ یہ لوکیٹ ہے لیگزمبرگ کے اندر۔ شینجن جو ہے یہ کہاں پر لوکیٹڈ ہے؟ یہ لیگزمبرگ کے اندر لوکیٹڈ ہے۔ واٹ از دا سینونیم آف چیکی؟ چیکی کا سینونیم کیا بنے گا؟ امپیوڈنٹ۔ IMPUDENT۔ چیکی کا سینونیم کیا بنے گا؟ امپیوڈنٹ۔ چیکی کا سینونیم بنتا ہے امپیوڈنٹ۔ نیکسٹ ہے دا فرائضی موومنٹ اسٹارٹیڈ بائی حاجی شرائط اللہ آن ہز ریٹرن فرام سعودی عربیہ واز فرسٹ انیشیٹڈ ان بنگال۔ فرائضی موومنٹ جو ہے وہ حاجی شرائط اللہ نے شروع کی تھی جب وہ سعودی عربیہ سے واپس آئے تھے، تو اس کو سب سے پہلے بنگال سے شروع کیا تھا۔ فرائضی موومنٹ کو بنگال سے شروع کیا گیا تھا جب حاجی شرائط اللہ آئے تھے سعودی عربیہ سے واپس۔ نیکسٹ آئے گا کہ نیم دی پاس وچ لنک چترال ود گلگت۔ اس پاس کا نام بتائیں جو چترال کو گلگت کے ساتھ لنک کرتا ہے، تو وہ ہے شاندور پاس۔ SHANDUR۔ نیم دی پاس وچ لنکس چترال ود گلگت۔ اس پاس کا نام بتائیں جو چترال اور گلگت کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، وہ ہے شاندور پاس۔ A Jewish national home in Palestine was pledged۔ تو یہ بائی برٹش امپائر ان 1917۔ جیوش کا جو نیشنل ہوم ہے فلسطین کے اندر، یعنی کہ جیوش کو جو یہودی ہیں ان کو فلسطین کے اندر زمین دینے کا یہ وعدہ کس نے کیا تھا؟ یہ برطانیہ نے کیا تھا، برٹش امپائر نے 1917 کے اندر۔ 1917 کے اندر برٹش امپائر نے فلسطینیوں کو، یعنی کہ فلسطینیوں کی سرزمین کے اوپر جیوش جو اسٹیٹ ہے اس کا نیشنل ہوم قرار دیا۔ سینونیم آف ابڈیوریٹ۔ ابڈیوریٹ کا سینونیم کیا بنتا ہے؟ اسٹب بورن۔ ابڈیوریٹ کا سینونیم کیا بنتا ہے؟ اسٹب بورن یا ہٹ درم بھی اسے کہتے ہیں۔ ہو امنگ دا فالوئنگ از دا فاؤنڈر آف ویکیپیڈیا۔ ویکیپیڈیا کے فاؤنڈر کون ہیں؟ جیمی ویلز۔ ویکیپیڈیا کے فاؤنڈر کون ہیں؟ جیمی ویلز۔ ہو امنگ دا فالوئنگ از دا فاؤنڈر آف ویکیپیڈیا۔ ویکیپیڈیا کے فاؤنڈر کا نام ہے جیمی ویلز۔ نیکسٹ ہے کہ ٹریکوما۔ ٹریکوما از اے ڈیزیز آف آئیز۔ ٹریکوما یہ ایک بیماری ہے اور یہ آنکھوں کی بیماری ہے۔ ٹریکوما از اے ڈیزیز آف آئیز۔ چوز دا سینونیم آف ریڈینٹ۔ ریڈینٹ کا سینونیم کیا بنے گا؟ گلوئنگ۔ ریڈینٹ کا سینونیم کیا بنے گا؟ گلوئنگ۔ چوز دا سینونیم آف ڈیویلش۔ ڈیویلش کا سینونیم ہے سٹینک۔ SATANIC۔ چوز دا سینونیم آف ڈیویلش۔ ڈیویلش کا سینونیم بنے گا سٹینک۔ نیکسٹ ہے کہ ان وچ ایئر اسلامیہ کالج فار وومن کاپر روڈ لاہور واز اسٹیبلشڈ۔ کس سال کے اندر اسلامیہ کالج فار وومن لاہور کے اندر یہ کب بنا؟ یہ 1939 میں۔ اسلامیہ کالج فار وومن لاہور کے اندر یہ کب تشکیل پایا گیا؟ 1939 کو۔ نیکسٹ ہے سینونیم آف انفینیٹیزیمل INFINITESIMAL۔ انفینیٹیزیمل کا سینونیم کیا بنے گا؟ منسکیول۔ انفینیٹیزیکل کا سینونیم بنتا ہے منسکیول۔ وچ آف دا فالوئنگ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن از بیسڈ ان نیو یارک۔ نیو یارک کے اندر کون سی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے؟ تو وہ ہے ہیومن رائٹس واچ۔ نیو یارک کے اندر
کون سی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے؟ تو اس کا نام ہے ہیومن رائٹس واچ جو ہے یہ آرگنائزیشن نیو یارک کے اندر ہے۔ نیکسٹ ہے استمس۔ استمس کیا ہوتا ہے؟ اٹس اے نیرو پیس آف لینڈ کنیکٹنگ لارجر لینڈ ایریاز۔ استمس جو ہوتا ہے یہ ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے جو دو بڑی زمینوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ استمس ایک نیرو پیس آف لینڈ ہوتا ہے جو کنیکٹ کرتا ہے دو بڑی بڑی زمینوں کو۔ نیکسٹ ہے نیم دی آتھر آف اے شارٹ ہسٹری آف سارکن۔ اے شارٹ ہسٹری آف سارکن یہ بک کس نے لکھی ہے؟ یہ لکھی ہے سید امیر علی نے۔ نیم دی آتھر آف اے شارٹ ہسٹری آف سارکن who had also remained active in پاکستان موومنٹ، یعنی کہ جو اس کا رائٹر ہے وہ پاکستان موومنٹ کے اندر بھی کافی ایکٹیو رہے تھے اور انہوں نے بک لکھی ہے اے شارٹ ہسٹری آف سارکن، تو یہ بک لکھی گئی سید امیر علی نے۔ نیکسٹ ہے کولیسٹرول۔ کولیسٹرول از پریزنٹ ان آل آف دی فالوئنگ ایکسیپٹ ایگ وائٹ۔ جو انڈے کا سفیدی ہوتی ہے اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا، باقی دودھ، مچھلی اور ایگ کی جو یعنی کہ زردی ہوتی ہے اس میں بھی کولیسٹرول ہوتا ہے، لیکن جو ایگ کا وائٹ والا حصہ ہوتا ہے اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا۔ دا سون اینڈ ہیرو۔ دا سون اینڈ دی ہیرو آر ٹو ریورز آف پوٹوہار پلیٹو۔ دا سون اینڈ دا ہیرو یہ دو دریا ہیں پوٹوہار پلیٹو کے۔ دا سون اینڈ دی ہیرو یہ دو دریا ہیں کہاں کے؟ پوٹوہار پلیٹو کے۔ ابن بطوطہ اے فیمس ٹریولر بلانگ ٹو موراکو۔ ابن بطوطہ جو کہ ایک مشہور ٹریولر ہے یہ اس کا تعلق ہے موراکو سے۔ ابن بطوطہ فیمس ٹریولر ہی بلانگ ٹو موراکو۔ نیکسٹ ہے عبداللہ یوسف۔ علامہ عبداللہ یوسف علی دا فیمس کمنٹیٹر آف ہولی قرآن ہیڈ سروڈ فار اے وائل ایز اے پرنسپل آف اسلامیہ کالج لاہور۔ علامہ عبداللہ یوسف علی جو ہیں جو کہ ایک مشہور قرآن پاک کے کمنٹیٹر بھی تھے، وہ پرنسپل آف اسلامیہ کالج لاہور بھی وہ رہے ہیں، وہ اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل بھی رہے ہیں علامہ عبداللہ یوسف علی۔ ہاؤ مینی مسلم کنٹریز آر دیئر ان آسیان۔ آسیان کے اندر، آسیان جو ہے یہ ایک ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشن ہے جو کہ 1967 کے اندر بنائی گئی تھی۔ اس میں تقریباً 3 مسلم ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے جکارتا کے اندر انڈونیشیا میں، اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس کے 3 جو مسلم ممالک ہیں وہ اس کے ممبر ہیں۔ آسیان کے 3 مسلم ممالک جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ when a disease occur over a large area of earth surface at one time، جب کوئی ایک بیماری زمین کی سطح کے اوپر ایک بہت بڑے ایریا میں پھیل جائے تو اسے ہم کہتے ہیں پینڈیمک ڈیزیز۔ جب ایک بیماری زمین کے سرفیس کے اوپر بہت زیادہ ایریا میں پھیل جائے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں پینڈیمک ڈیزیز، پینڈیمک۔ نیکسٹ ہے کہ علامہ اقبال گاٹ ہز پی ایچ ڈی ڈگری فرام یونیورسٹی آف میونخ۔ علامہ اقبال نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی میونخ یونیورسٹی سے۔ علامہ اقبال نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری میونخ یونیورسٹی سے حاصل کی تھی جو کہ انگلینڈ کے اندر ہے، اور آپ کے پی ایچ ڈی کے تھیسس کا نام کیا تھا؟ دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، دی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، اور اس تھیسس کو 1908 کے اندر پبلش کیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے نینڈوس، NANDOS۔ نینڈوس از اے پاپولر انٹرنیشنل فاسٹ فوڈ چین وچ کنٹری ڈڈ اٹ اوریجنیٹ، تو یہ ساؤتھ افریقہ سے اوریجنیٹ ہوئی۔ نینڈوس جو ہے یہ ایک بہت مشہور انٹرنیشنل فاسٹ فوڈ چین ہے، اور یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی تھی؟ یہ ساؤتھ افریقہ سے اوریجنیٹ ہوئی تھی۔ دا اوریجنل نیٹو آف نیوزی لینڈ واز وار ڈانس از اسٹل یوزڈ بائی دا نیوزی لینڈ رگبی ٹیم، تو یہ میروئز ہے، MAORIS۔ The original natives of New Zealand was war dance is still used by the New Zealand rugby team، تو یہ میروئس MAORIS۔ نیکسٹ ہے what was the name of commission appointed to probe in 1970 crisis in East Pakistan، تو یہ حمود الرحمان کمیشن جو ہے وہ بٹھایا گیا تھا 1970 کے اندر، جو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان یعنی کہ جو بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا اس کی یعنی کہ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یا اس کو جانچنے کے لیے کہ آخر اس کی وجوہات کیا تھیں کہ کیوں ایسٹ پاکستان ہم سے سیپریٹ ہوا، ایک کمیشن جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ اس کمیشن کا کیا نام تھا؟ حمود الرحمان کمیشن، حمود الرحمان کمیشن۔ ہیومن بونز ڈز ناٹ کنٹین وچ آف دی فالوئنگ، انسانی ہڈیوں میں کاربن جو ہے وہ یعنی کہ نہیں ہوتا۔ ہیومن بونز ڈز ناٹ کنٹین کاربن، باقی فاسفورس، کیلشیم اور آکسیجن یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن کاربن جو ہے وہ ہیومن باڈیز میں نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ہے کہ
propulsion. Rocket propulsion is based on Newton's third law of motion. Rocket's propulsion is based on Newton's third law of motion. نیکسٹ ہے احمد شاہ مسعود. احمد شاہ مسعود آف افغانستان واز اے تاجک. احمد شاہ مسعود جو ہیں وہ تاجک یعنی کہ تاجکستان کے رہنے والے تھے. احمد شاہ مسعود آف افغانستان واز اے تاجک. نیکسٹ ہے ریسپیوٹن. ریسپیوٹن از اے نوٹوریس کریکٹر آف ہسٹری. ٹو وچ کنٹری ڈڈ ہی بلانگ؟ تو یہ رشیا سے بلانگ کرتے ہیں. ریسپیوٹن جو ہیں یہ نوٹوریس یعنی کہ بہت مشہور زمانہ بدنام ایک کریکٹر ہیں ہسٹری کے. تو یہ کس سے بلانگ کرتے ہیں، یہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ یہ رشیا سے ان کا تعلق ہے. وچ آف دا فالوئنگ فائلز ہیو این ایم پی جی ایکسٹینشن؟ ان میں سے کون سی فائل ہے جس کے ساتھ ایم پی جی ایکسٹینشن لگتی ہے؟ تو وہ ہے ویڈیو. ویڈیو جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ایم پی جی کی ایکسٹینشن لگتی ہے، جبکہ امیج جو ہوتی ہے اس کے ساتھ جے پی جی کی ایکسٹینشن لگتی ہے. ایم پی جی کی ایکسٹینشن جو ہے وہ ویڈیو کے ساتھ لگتی ہے. نیکسٹ ہے دوشنبی. دوشنبی از دا کیپٹل آف تاجکستان. دوشنبی جو ہے یہ کیپٹل ہے تاجکستان کا. دوشنبی کیپٹل کا نام ہے، تاجکستان کے کیپٹل کا نام. نیکسٹ میں آئے گا سینونیم آف راکی. ROOKIE. راکی کا سینونیم ہے اے نیو ریکروٹ. سینونیم آف راکی از اے نیو ریکروٹ. نیکسٹ آئے گا کہ وچ فائل از رسپانسبل ٹو اسٹارٹ ایم ایس ورڈ. ایم ایس ورڈ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے کون سی فائل رسپانسبل ہے؟ تو وہ ہے winword.exe. winword.exe یہ جو فائل ہے یہ ایم ایس ورڈ کو اسٹارٹ کرتی ہے، مائکروسافٹ ورڈ کو. نیکسٹ ہے واٹ از دا مکسچر آف پوٹاشیم نائٹریٹ چارکول اینڈ سلفر کالڈ؟ تو یہ گن پاؤڈر کہلاتا ہے. واٹ از دا مکسچر آف پوٹاشیم نائٹریٹ، چارکول اور سلفر، ان تینوں کا مکسچر جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ گن پاؤڈر کہلاتا ہے. واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی شول؟ SHOAL. شول جو ہے اس کا کیا مطلب بنے گا؟ اس کا مطلب بنے گا لارج نمبر آف فش سوئمنگ ٹوگیدر. لارج نمبر آف فش سوئمنگ ٹوگیدر، جب بہت ساری مچھلیاں ایک گروپ کی شکل میں جب سمندر میں تیرتی ہیں تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں شول. SHOAL. وچ آف دی فالوئنگ ڈیزیز افیکٹ دا اسکن؟ اس میں سے کون سی بیماری ہے جو ہماری جلد کو نقصان پہنچاتی ہے؟ تو وہ ہے پیلیگرا. PELLAGRA. ان میں سے کون سی ڈیزیز ہے جو ہماری اسکن کو نقصان پہنچاتی ہے؟ تو اس ڈیزیز کا نام ہے پیلیگرا. پیلیگرا اس ڈیزیز کا نام ہے. سینونیم آف انکیسنٹ. انکیسنٹ کا سینونیم ہے کانٹینیوس. INCESSANT. انکیسنٹ کا سینونیم کیا بنے گا؟ کانٹینیوس. In 2006, the United Nations General Assembly decided to replace the United Nations Commission on Human Rights with United Nations Human Rights Council. 2006 کے اندر یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ یونائٹڈ نیشن کمیشن آن ہیومن رائٹس کو ریپلیس کر دے گی کس کے ساتھ؟ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ 2006 کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا. نیکسٹ ہے کہ سینونیم آف فکشیس. فکشیس کا سینونیم بنتا ہے فالس. فکشیس کا سینونیم کیا بنے گا؟ فالس. فکشیس فالس. ہو واز دی لاسٹ گورنر جنرل آف ہانگ کانگ بیفور اٹ واز ہینڈیڈ اوور ٹو چائنا بائی برٹش؟ تو ان کا نام تھا کرس پیٹن. کرس پیٹن جو ہیں یہ آخری گورنر جنرل تھے ہانگ کانگ کے جب برطانیہ نے ہانگ کانگ کو جو ہے وہ چائنا کے حوالے کیا، تو اس کے آخری گورنر تھے کرس پیٹن. کرس پیٹن. نیکسٹ ہے ہو امانگ دا فالوئنگ کنکلیوڈیڈ دا ٹریٹی آف سرنگا پٹنم ود ٹیپو سلطان؟ تو وہ تھے لارڈ کارن ویلیس. لارڈ کارن ویلیس جو ہیں انہوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس کا نام تھا ٹریٹی آف سرنگا پٹنم. تو یہ لارڈ کارن ویل جو ہیں انہوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ یہ ٹریٹی جو ہے وہ سائن کی تھی. واٹ از دا یونٹ آف ورک اینڈ انرجی؟ تو وہ ہے جول. جول جو ہے یہ یونٹ ہے ورک اور انرجی کا. واٹ از دا یونٹ آف ورک اینڈ انرجی؟ تو جول. ہیڈ کوارٹر آف آرگنائزیشن فار پروہیبیٹیشن آف کیمیکل ویپنس از لوکیٹڈ ان نیدرلینڈ. آرگنائزیشن جو ہے یعنی کہ آرگنائزیشن فار پروہیبیٹیشن آف کیمیکل ویپنس، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے؟ نیدرلینڈ کے اندر. آرگنائزیشن فار پروہیبیٹیشن آف کیمیکل ویپنس یہ نیدرلینڈ کے اندر اس کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے. نیکسٹ ہے شیخ عبد القادر جیلانی آپ کہاں پر مدفون ہیں؟ بغداد کے اندر، عراق میں. شیخ عبد القادر جیلانی کہاں پر مدفون ہے؟ آپ بغداد کے اندر آپ کا یعنی کہ آپ وہاں پر مدفون ہیں. نیکسٹ ہے کہ وچ آرچیپیلاگو ان دا انڈین اوشن از آلسو اے ممبر آف سارک؟
اس میں سے کون سی یعنی کہ انڈین اوشن کے اندر آرچیپیلاگو ہے جو کہ سارک کا بھی ممبر ہے؟ سارک کا کیا مطلب ہے؟ ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن. تو اس میں مالدیپ جو ہے یہ مطلب آتا ہے انڈین اوشن کی آرچیپیلاگو کے اندر، اور یہ سارک کا حصہ ہے. مالدیپ جو ہے یہ سارک کا حصہ ہے. نیکسٹ ہے کہ فارسی میں لکھی گئی مشہور کتاب ترک بابری کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ آپ بیتی. فارسی میں لکھی گئی مشہور کتاب ترک بابری کا تعلق جو ہے وہ آپ بیتی کے ساتھ ہے. نیکسٹ ہے ان وچ سٹی از دا ہیڈ کوارٹر آف انٹرپول لوکیٹڈ. انٹرپول کا ہیڈ کوارٹر ہے پیرس کے اندر. انٹرپول کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر لوکیٹ ہے؟ انٹرپول کا ہیڈ کوارٹر ہے پیرس کے اندر. نیکسٹ ہے کہ وچ آرٹیکل آف 1973 کانسٹیٹیوشن پرووائڈز دیٹ نو پرسن شیل بی ڈپرائیوڈ آف لائف اور لبرٹی سیو ان اکارڈنس ود لا. تو یہ آرٹیکل 9 کے اندر یہ بات کہی گئی ہے. وچ آرٹیکل آف 1973 کانسٹیٹیوشن پرووائڈز دیٹ نو پرسن شیل بی ڈپرائیوڈ آف لائف اور لبرٹی سیو ان اکارڈنس ود لا. تو آرٹیکل 9 کے اندر اس بات کو کہا گیا ہے. آرٹیکل 10A آف 1973 کانسٹیٹیوشن ڈیلز ود رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. آرٹیکل 10A جو ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا وہ ڈیل کرتا ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. مطلب اگر کسی بندے کے اوپر کوئی چارج آ گیا ہے یا کوئی جرم یعنی کہ آ گیا ہے تو اس کو باقاعدہ طور پر یہ حق دیا جائے گا کہ اس کو ٹرائل جو ہے وہ اس کا کروایا جائے گا. فری اینڈ فیئر ٹرائل جو ہے وہ اس کو حق دیا جائے گا. نیکسٹ ہے آئسوٹوپس. Isotopes are atoms of the same element with different numbers of protons. آئسوٹوپس جو ہوتے ہیں وہ ایٹمز ہوتے ہیں جن کے بالکل سیم ایلیمنٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو پروٹون ہوتے ہیں ان کی یعنی کہ وہ ڈفرینٹ نمبر کے ہوتے ہیں. آئسوٹوپس آر ایٹمز آف سیم ایلیمنٹ ود ڈفرینٹ نمبرز آف پروٹون. وچ ون آف دی فالوئنگ از اے ویکٹر کوانٹٹی. اس میں سے جو ویلاسٹی ہے وہ ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے. وچ آف دی فالوئنگ از اے ویکٹر کوانٹٹی. تو جو ویلاسٹی ہے وہ ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے. وچ ہارمون از رسپانسبل فار پروڈکشن آف ملک ان ہیومن باڈی. تو جو پرولیکٹن ہارمون ہے یہ ذمہ دار ہوتا ہے ہیومن باڈی میں دودھ پیدا کرنے کا. وچ ہارمون از رسپانسبل فار پروڈکشن آف ملک ان ہیومن باڈی. تو جو پرولیکٹن جو ہوتا ہے ہارمون یہ رسپانسبل ہوتا ہے انسان کے اندر ملک پیدا کرنے کا. وچ ون آف دی فالوئنگ ریٹس از ایشوڈ ان دا کیس آف رانگ فل ڈیٹینشن. تو یہ ہے ہیبس کارپس. وچ ون آف دی فالوئنگ ریٹس از ایشوڈ ان دا کیس آف رانگ فل ڈیٹینشن. تو یہ ہیبس کارپس جو ہے وہ ریٹ ایشو کی جاتی ہے. نیکسٹ ہے کہ وچ تھیوری آف جسٹس از بیسڈ آن دی پرنسپل کل دا سن ناٹ دا سنر. ان میں سے کون سی تھیوری ہے جو اس بات کے اوپر یعنی کہ اس انصاف کے اوپر بیس کرتی ہے کہ کل دا سن بٹ ناٹ دا سنر، کہ مطلب صرف جرم کو ختم کرو لیکن مجرم کو ختم نہ کرو. تو یہ ریفارمیٹیو تھیوری ہے. ریفارمیٹیو تھیوری نے کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے. نیکسٹ ہے وچ بک آف ابن خلدون میڈ ہم فیمس. ابن خلدون کی کون سی بک نے اس کو مشہور کیا؟ تو وہ ہے مقدمہ. ابن خلدون کی کون سی بک نے ان کو مشہور کیا؟ تو اس بک کا نام ہے مقدمہ. جو ان کی بک ہے اس نے ان کو فیمس کیا ہے. نیکسٹ ہے کہ لاہور کا جغرافیہ اور ہاسٹل میں رہنا. یہ مضمون کا اصل نام ہاسٹل میں پڑھنا ہے. تو یہ کس کے مزاحیہ مضمون ہے؟ یہ پطرس بخاری کے. لاہور کا جغرافیہ اور ہاسٹل میں پڑھنا یہ کس کے مزاحیہ مضمون ہے؟ پطرس بخاری کے. گیت نگاری میں سب سے اہم نام کس کا ہے؟ ساحر لدھیانوی کا. گیت نگاری میں سب سے اہم نام کس کا ہے؟ ساحر لدھیانوی کا سب سے اہم نام ہے. مرزا غالب کی وفات کہاں ہوئی؟ مرزا غالب نے دلی کے اندر وفات پائی. مرزا غالب نے وفات کہاں پہ پائی؟ تو مرزا غالب نے دلی کے اندر جو ہے وہ وفات پائی تھی. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ شعر کس کا ہے؟ یہ مومن خان مومن کا ہے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ شعر ہے مومن خان مومن کا. نیکسٹ ہے کہ سراجیوو. سراجیوو از اے سٹی. سراجیوو جو ہے یہ ایک شہر کا نام ہے. سراجیوو از اے سٹی. نیکسٹ ہے کہ وچ آف دی 5 ریورز آف پنجاب از ایسوسیٹیڈ ود سوہنی مہیوال لیجنڈ. تو یہ دریائے چناب ہے. وچ آف دی 5 ریورز آف پنجاب از ایسوسیٹیڈ ود سوہنی مہیوال لیجنڈ. سوہنی مہیوال کے اندر کون سا یعنی کہ دریا کا ذکر ہے؟ تو وہ ہے چناب کا ذکر ہے. نیکسٹ ہے اونکس. ONYX. اونکس از اے کائنڈ آف ماربل. اونکس کیا ہے؟ یہ ایک ماربل کی قسم ہے. اونکس از اے کائنڈ آف ماربل. نیکسٹ ہے لاکڑا ٹاؤن. لاکڑا ٹاؤن از فیمس فار کول. لاکڑا ٹاؤن جو ہے لاکڑا جو ہے وہ ایک قصبے کا نام ہے جو کہ مشہور ہے کس حوالے سے؟ کول کے حوالے سے. نیکسٹ ہے کہ
تربیلا از دا ورلڈ لارجسٹ ارتھ فلڈ ڈیم. تربیلا جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ارتھ فلڈ ڈیم ہے. تربیلا از دا ورلڈ لارجسٹ ارتھ فلڈ ڈیم. M4 موٹر وے. M4 موٹر وے جو ہے یہ لنک کرتی ہے فیصل آباد اور ملتان کو. M4 موٹر وے جو ہے یہ لنک کرتی ہے فیصل آباد اور ملتان کو. نیکسٹ ہے اجرک. اجرک از اے کاٹن شیٹ میڈ پرنسپلی ان سندھ. اجرک AJRAK. اجرک جو ہے یہ ایک کاٹن شیٹ ہے جو کہ زیادہ تر بنائی جاتی ہے سندھ کے اندر. اجرک بنائی جاتی ہے زیادہ تر سندھ کے اندر. فیض احمد فیض کی شاعری کا پہلا دیوان کون سا تھا؟ نقش فریادی. فیض احمد فیض کی شاعری کا پہلا دیوان کون سا تھا؟ نقش فریادی جو ہے وہ ان کا پہلا دیوان تھا. یورپی ملک اسپین کو کس عرب جرنیل نے فتح کیا؟ طارق بن زیاد نے. یورپی ملک اسپین کو کس عرب جرنیل نے فتح کیا؟ طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا. قرآن مجید میں کل 99، یہ تو غلط ہے، قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں. قرآن پاک میں کل جو ہیں وہ 114 صورتیں آتی ہیں. کیپٹل آف نائجیریا. نائجیریا کی کیپٹل کا نام ہے ابوجا. ABUJA. نائجیریا جو ہے یہ افریقہ کا کنٹری ہے اور یہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا کنٹری ہے، جبکہ رقبے کے لحاظ سے جو ہے وہ صومالیہ جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا کنٹری ہے. تو کیپٹل آف نائجیریا، نائجیریا کی کیپٹل کا کیا نام ہے؟ ابوجا. باکو از دا کیپٹل سٹی آف آذربائیجان. باکو جو ہے یہ کیپٹل سٹی ہے آذربائیجان کا. بوسنیا از سچویٹڈ ان وچ کانٹیننٹ. بوسنیا یورپ میں آتا ہے. بوسنیا جو ہے یہ یورپ کے اندر آتا ہے. بوسنیا یورپ میں. علامہ اقبال واز بورن ان 1877. علامہ اقبال کا پیدا ہوئے 1877 کو. علامہ اقبال واز بورن ان 1877. ساہیوال سٹی. ساہیوال سٹی واز کالڈ مونٹیگو میری ڈیورنگ دا برٹش رول. ساہیوال کا پرانا نام کیا تھا؟ مونٹیگو میری. ساہیوال کا پرانا نام تھا مونٹیگو میری جب اس کے اوپر برٹش رول تھا. نیکسٹ دا برٹش نیمڈ سٹی آف کیمبلی پور از ناؤ کالڈ اٹک. یعنی کہ اٹک جو ہے، اٹک کا پرانا نام تھا کیمبلی پور. اٹک کا پرانا نام تھا کیمبلی پور اور ساہیوال کا پرانا نام تھا مونٹیگو میری. اٹک کا پرانا نام تھا کیمبلی پور. اچھا نیکسٹ آئے گا مادھو لال. مادھو لال اینڈ شاہ حسین ور ڈیپ فرینڈس. مادھو لال اور شاہ حسین یہ دونوں آپس میں گہرے دوست تھے. مادھو لال اور شاہ حسین یہ یعنی کہ ان کا ذکر آتا ہے پنجابی کلام کے اندر، پنجابی شعر و شاعری کے اندر. مادھو لال اور شاہ حسین جو ہیں یہ آپس میں بہت گہرے دوست تھے. پاکستان فرسٹ اولمپک ہاکی گولڈ میڈل واز ون ان روم 1960. پاکستان نے پہلا ہاکی کے اندر اولمپک گولڈ میڈل کب جیتا؟ انہوں نے روم کے اندر 1960 میں. روم کے اندر 1960 میں انہوں نے ہاکی کا گولڈ میڈل پاکستان نے جیتا. نیکسٹ ریور امو دریا. ریور امو دریا فلوز تھرو سینٹرل ایشیا. ریور امو دریا جو ہے یہ سینٹرل ایشیا سے نکلتا ہے. وارسک ڈیم. وارسک ڈیم از لوکیٹڈ ان دا پروونس آف KPK. وارسک ڈیم کہاں پر ہے؟ وارسک ڈیم لوکیٹ کرتا ہے خیبر پختونخوا کے اندر. نیکسٹ ہے عباسی خلافت کا دارالخلافہ کون سا شہر تھا؟ بغداد. عباسی خلافت کا دارالخلافہ کون سا شہر تھا؟ بغداد جو ہے یہ عباسی خلافت کا دارالخلافہ تھا. نیکسٹ ہے احمد فراز کا آبائی شہر کون سا تھا؟ کوہاٹ. احمد فراز کا آبائی شہر تھا کوہاٹ. احمد فراز کا آبائی شہر ہے کوہاٹ. نیکسٹ ہے لوک فنکار پٹھانی خان کا آبائی شہر ہے کوٹ ادو. لوک فنکار پٹھانی خان کا آبائی شہر کون سا ہے؟ کوٹ ادو. ان کا آبائی شہر ہے کوٹ ادو. نیکسٹ ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل از این آرگنائزیشن فار پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس. ایمنیسٹی انٹرنیشنل جو ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل از این آرگنائزیشن فار پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس. نیکسٹ ہے کہ اسمال فائلز دیٹ آر ڈپازٹڈ آن یوزرز ہارڈ ڈرائیو وین دے وزٹ اے ویب سائٹ آر بیسٹ ڈسکرائبڈ ایز کوکیز. Small files that are deposited on user's hard drive when they visited a website are best described as cookies. A voice mailbox is a voice mailbox system. A voice mailbox in a voice mailbox system is a storage location on hard disk. Voice mailbox in a voice mail system is storage location on hard disk. Next ہے a digital certificate.
A digital certificate is a notice that guarantee a user or a website is legitimate. A digital certificate is a notice that guarantee a user or a website is legitimate. نیکسٹ آئے گا کہ اسلامی اقتدار کے مطابق عزت کا معیار کیا ہے؟ تقوی. اسلامی اقتدار کے مطابق عزت کا معیار کیا ہے؟ تقوی جو ہے یہ عزت کا معیار ہے اسلامی اقتدار کے مطابق. نیکسٹ آئے گا ASEM, دی آئیڈیا آف ایشیا یورپ میٹنگ. ایشیا یورپ میٹنگ آرگنائزیشن واز انیشیٹڈ ان 1994 بائی مسٹر گوہ چوک ٹانگ, دا پرائم منسٹر آف سنگاپور. ایشیا یورپ میٹنگ کا جو آئیڈیا ہے یہ 1994 کے اندر جس کا نام بندے کا تھا مسٹر گوہ چوک ٹنگ, جو کہ پرائم منسٹر تھے سنگاپور کے, انہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا. ایشیا یورپ میٹنگ کا آئیڈیا 1994 کے اندر پرائم منسٹر جو سنگاپور کے تھے جن کا نام تھا مسٹر گوہ چوک ٹنگ, انہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا. نیکسٹ ہے واٹ واز دی اولڈ نیم آف لاہور ہائی کورٹ. لاہور ہائی کورٹ کا پرانا نام ہے چیف کورٹ آف پنجاب. لاہور ہائی کورٹ کا پرانا نام کیا ہے؟ چیف ہائی کورٹ آف پنجاب, چیف کورٹ آف پنجاب. نیکسٹ ہے کہ وچ مسلم لیڈر واز سلیکٹڈ ایز دا پریزیڈنٹ آف انڈین نیشنل کانگریس ان 1896. 1896 کے اندر کون سی مسلم لیڈر کو کانگریس کا پریزیڈنٹ الیکٹ کیا گیا؟ تو ان کا نام ہے بدر الدین طیب جی. بدر الدین طیب جی جو ہیں یہ مسلمان لیڈر تھے جو یعنی کہ کانگریس کے ہیڈ بنے, کانگریس کے پریزیڈنٹ بنے 1896 میں. بدر الدین طیب جی ان کا نام تھا. واٹ از دا سگنیفیکینس آف گدانی بیچ نیئر کراچی. گدانی بیچ کراچی کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے؟ شپ بریکنگ انڈسٹری. گدانی بیچ جو کہ کراچی کے نزدیک ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ شپ بریکنگ انڈسٹری جہاں پر ہوتی ہے گدانی بیچ میں. ریپٹائل از اے لیزرڈ ایز فلاور از ٹو ڈیزی. ریپٹائل از ٹو لیزرڈ ایز فلاور از ٹو ڈیزی. اچھا جی, نیکسٹ آئے گا کہ انٹرنیشنل کمیٹی دا ریڈ کراس واز فاؤنڈیڈ بائی J.H. ڈورنٹ. انٹرنیشنل کمیٹی ریڈ کراس جو کس نے فاؤنڈ کی؟ J.H. ڈورنٹ نے. انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس واز فاؤنڈیڈ بائی J.H. ڈورنٹ. دی آبجیکٹیو ریزولوشن واز میڈ پارٹ آف سبسٹینٹیو پروویژن آف کانسٹیٹیوشن آف 1973 بائی پریزیڈینشیل آرڈر 14 آف 1985. آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے اس کو آئین کے اندر 9th امینڈمنٹ کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر آئین کا حصہ بنا دیا گیا. اور یہ کس نے کیا؟ یہ کیا تھا ضیاء الحق نے, جب انہوں نے 14 یعنی کہ پریزیڈینشیل آرڈر نمبر 14 انہوں نے 1985 کے اندر جب لاگو کیا تو اس کو انہوں نے باقاعدہ طور پر آئین کا حصہ بنا دیا تھا آبجیکٹیو ریزولوشن کو. اچھا جی, نیکسٹ آئے گا کہ وین واز آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس اسٹیبلش. OIC کب بنی؟ سپتمبر 1969 کو. OIC کب بنی؟ سپتمبر 1969 کو OIC بنی تھی. ہاؤ مینی ممبرس ڈس OIC ہیو. OIC کے موجودہ کتنے ممبر ہیں؟ 57. OIC کے موجودہ کتنے ممبر ہیں؟ 57. وچ آف دا فالوئنگ از دا مین آبجیکٹیو بیہائنڈ دا اسٹیبلشمنٹ آف OIC. OIC کو بنانے کے پیچھے سب سے اہم محرک کیا تھا؟ ٹو پروموٹ اسلامک سالیڈیرٹی, سیف گارڈ ہولی پلیسز. یہ مطلب جو ہے وہ سب سے بڑا مقصد تھا کہ اسلامک سالیڈیرٹی کو پروموٹ کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو اسلام کی مقدس مقامات ہیں ان کی بھی حفاظت کی جائے گی. OIC جنرل سیکریٹریٹ از ہیڈڈ بائی سیکریٹری جنرل اپوائنٹڈ فار پیریڈ آف 4 ایئرز. OIC کا جو یعنی کہ جنرل سیکریٹریٹ ہوتا ہے وہ اس ہیڈڈ یعنی کہ اس کو کون ہیڈ کرتا ہے؟ اس کو ہیڈ کرتا ہے سیکریٹری جنرل, اور سیکریٹری جنرل کو 4 سال کے عہدے کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے. نیم دا پاکستانی ہو بیکیم دا سیکریٹری جنرل آف OIC ان 1985. اس پاکستانی شخصیت کا کیا نام ہے جو OIC کے 1985 میں سیکریٹری جنرل بنے؟ ان کا نام تھا سید شریف الدین پیرزادہ. سید شریف الدین پیرزادہ جو ہیں یہ پاکستانی پرسنالٹی ہیں جو OIC کے سیکریٹری جنرل بنے 1985 میں. دی چارٹر آف دی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس واز اڈاپٹیڈ ان 1972. OIC کا جو چارٹر ہے وہ کب اڈاپٹ کیا گیا؟ 1972 کو. OIC کا جو چارٹر ہے وہ 1972 میں اڈاپٹ کیا گیا تھا. دی کانفرنس آف ہیڈ آف اسٹیٹ آف OIC از کنونسڈ ایوری 3 ایئرس. دی کانفرنس آف ہیڈ آف اسٹیٹس آف OIC از کنونسڈ ایوری 3 ایئر. ہر 3 سال کے بعد جو ہے وہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے, OIC کی کانفرنس جو ہے وہ ہوتی ہے. نیکسٹ ہے پاکستان از دا چیئرمین آف OIC اسٹینڈنگ کمیٹی فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی.
پاکستان جو ہے وہ چیئرمین ہو یعنی کہ او آئی سی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہے، لیکن وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کون سی ہے؟ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ اچھا، اس کے بعد آئے گا کہ واٹ پرسنٹیج آف ورلڈ پاپولیشن لیوز ان او آئی سی اسٹیٹس۔ او آئی سی کے اندر جو 57 کنٹریز ہیں وہ پوری دنیا کی کتنی ان کے اندر آبادی ہے؟ تو 21%۔ او آئی سی کے اندر جو پرسنٹیج کے حوالے سے کتنی آبادی جو ہے وہ او آئی سی اسٹیٹس ریپرزینٹ کرتی ہیں؟ تقریباً 21%۔ نیکسٹ ہے کہ وین ریگنیزیٹی آف ورلڈ کروڈ واٹ ریگنیزیٹی آف ورلڈ کروڈ آئل ریزروز آر ان او آئی سی اسٹیٹس، یعنی کہ او آئی سی اسٹیٹس کے جو 57 ممالک ممبر ہیں ان کے اندر کتنا زیادہ یعنی کہ کروڈ آئل ہے؟ تقریباً 70% جو ہے وہ آئل وہ 50 یعنی کہ ان اسٹیٹس کے اندر پایا جاتا ہے جو اسلامک اسٹیٹس ہیں۔ دا ڈکر او آئی سی سمٹ واز ہیلڈ ان 13 مارچ 2008۔ ڈکر او آئی سی سمٹ جو ہے یہ ہوئی تھی 13 مارچ 2008 کو۔ نیکسٹ ہے 10 ایئر پلان واز اناؤنسڈ بائی او آئی سی کانفرنس ان 10th او آئی سی کانفرنس۔ 10 سالہ منصوبہ جو ہے او آئی سی کے تحت یہ کب یعنی کہ ایشو کیا گیا تھا؟ یہ 10th او آئی سی کانفرنس کے اندر جو ہے باقاعدہ یہ 10 سالہ منصوبہ ایشو کیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل۔ وین ڈیڈ ایمنیسٹی انٹرنیشنل ون نوبل پرائز فار پیس؟ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کو نوبل پیس پرائز کب دیا گیا تھا؟ 1977 کو۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کو نوبل پرائز کب دیا گیا؟ 1977 کو۔ ویئر آر دا ہیڈ کوارٹر آف ایمنیسٹی انٹرنیشنل؟ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا ہیڈ کوارٹر ہے لندن کے اندر۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا ہیڈ کوارٹر کس جگہ پر ہے؟ یہ ہیڈ کوارٹر ہے لندن کے اندر۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل از این آرگنائزیشن ایسوسیٹیڈ ود وچ آف دی فالوئنگ فیلڈ؟ ایمنیسٹی انٹرنیشنل جو ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کس چیز کے ساتھ ایسوسیٹ ہے؟ یہ ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے ساتھ۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے ساتھ ایسوسیٹ ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل واز اسٹیبلشڈ ان 1960 ود اٹس ہیڈ کوارٹر ایٹ لندن بائی اے برٹش لائر۔ اس کا نام تھا پیٹر بینسن۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل جو ہے یہ 1960 کے اندر اسٹیبلش کی گئی تھی اور اس کا ہیڈ کوارٹر لندن کے اندر ہے، اور اس کو اسٹیبلش کرنے والے کا نام تھا جو کہ برطانیہ کا ایک لائر تھا، اس کا نام تھا پیٹر بینسن۔ پیٹر بینسن۔ نیکسٹ آئے گا پرائما فیسی۔ پرائما فیسی کا کیا مطلب ہے؟ ایٹ فرسٹ سائٹ۔ پرائما فیسی کا کیا مطلب بنے گا؟ ایٹ فرسٹ سائٹ۔ پرائما فیسی کا مین بنے گا ایٹ فرسٹ سائٹ۔ سینونیم آف امپیڈ۔ امپیڈ کا مطلب بنے گا آبسٹرکٹ۔ امپیڈ کا کیا مطلب بنے گا؟ آبسٹرکٹ۔ سینونیم آف امپیڈ آبسٹرکٹ۔ نیکسٹ ہے سینونیم آف سینسٹی، SCANTY۔ سینونیم آف سینٹی اس کا کیا مطلب بنے گا؟ میگر، MEAGRE۔ سینونیم آف سینٹی از میگر۔ میننگ آف سب جوڈائز۔ سب جوڈائز کا کیا مطلب بنے گا؟ انڈر جوڈیشیل کنسیڈریشن۔ سب جوڈائز کا کیا مطلب بنے گا؟ انڈر جوڈیشیل کنسیڈریشن۔ میننگ آف سب جوڈائز از انڈر جوڈیشیل کنسیڈریشن۔ کمپیوٹر پروسیسر کین اونلی انڈرسٹینڈ مشین لینگویج۔ کمپیوٹر پروسیسر جو ہوتا ہے وہ صرف مشین لینگویج کو انڈرسٹینڈ کر پاتا ہے۔ کمپیوٹر پروسیسر کین اونلی انڈرسٹینڈ مشین لینگویج۔ GUI اسٹینڈس فار، GUI گرافک یوزر انٹرفیس۔ GUI اسٹینڈس فار گرافک یوزر انٹرفیس۔ گرافک یوزر انٹرفیس۔ ہاؤ ٹو سینٹر الائن ٹیکسٹ ان MS ورڈ۔ MS ورڈ کے اندر اگر ٹیکسٹ کو ہم نے سینٹر میں کرنا ہو تو ہم Ctrl+E دباتے ہیں۔ ہاؤ ٹو سینٹر الائن ٹیکسٹ ان MS ورڈ۔ MS ورڈ کے اندر ٹیکسٹ کو سینٹر الائن کرنے کے لیے Ctrl+E پریس کرتے ہیں۔ MS پاور پوائنٹ اسکرین گوز بلیک بائی پریسنگ وچ الفابیٹ آن دی وائٹ بورڈ۔ اگر ہم B یعنی کہ B بلیک سے شروع ہوتا ہے، اگر ہم B والا بٹن پریس کرتے ہیں پاور پوائنٹ کے اوپر تو پھر جو سکرین ہماری ہے وہ بلیک آ جاتی ہے، بلیک سکرین ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے کہ شارٹ کٹ ٹو سوئچ ٹو دا نیکسٹ ورک شیٹ ٹیب ان ایکسل، یہ ہے Ctrl+پیج ڈاؤن۔ نیکسٹ ورک شیٹ کے اوپر جانے کے لیے مائکروسافٹ ایکسل کے اندر نیکسٹ ورک شیٹ کے اوپر جانے کے لیے کون سا ٹیب ہم پریس کرتے ہیں؟ Ctrl+پیج ڈاؤن۔ نیکسٹ ہے ہائپر لنک۔ ہائپر لنک کو ایڈ کرنے کے لیے Ctrl+K دباتے ہیں۔ ہائپر لنک کو ایڈ کرنے کے لیے Ctrl+K۔ MICR، MICR ہوتا ہے میگنیٹک انک کریکٹر ریکوگنیشن۔ MICR میگنیٹک انک کریکٹر ریکوگنیشن۔ وچ آف دا فالوئنگ از دا نیم آف وائرس۔ وائرس کا کیا نیم ہوتا ہے؟ تو یہ کارنوبائل، وام اور لاجک بام، یہ تینوں کے تینوں جو نام ہیں یہ وائرس کے نام ہیں۔ کارنوبائل، وام اور لاجک بام یہ سارے وائرس کے ہی نام ہیں۔ نیکسٹ میں آئے گا
کہ مشرف اناؤنسڈ ہز ریزیگنیشن. جنرل مشرف نے اپنا ریزائن کب کیا؟ 18 اگست 2008 کو. جنرل مشرف اناؤنس ہز ریزائن آن 18 اگست 2008 کو مشرف نے ریزائن کیا تھا. نیکسٹ ہے بولان پاس. بولان پاس از ان بلوچستان. بولان پاس کہاں پر لوکیٹ ہے؟ بلوچستان کے اندر. بولان پاس از سچویٹڈ ان بلوچستان. دا کیپٹن آف پاکستان ان 1954 کرکٹ ٹیم. 1954 کے اندر کرکٹ ٹیم جو تھی پاکستان کی، اس کا کیپٹن کون تھا؟ حفیظ کردار. حفیظ کردار جو ہیں وہ کیپٹن تھے. وار آف میسور. میسور کی جو جنگ ہے وہ کب ہوئی؟ 1767 میں. جنگ میسور، وار آف میسور، یہ کب لڑی گئی؟ 1767 کے اندر وار آف میسور جو ہے وہ لڑی گئی تھی. نیکسٹ ہے نیسڈیک. NASDAQ is the stock market of America which is headquartered in New York. NASDAQ جو ہے یہ اسٹاک مارکیٹ ہے امریکہ کی جس کا ہیڈ کوارٹر ہے نیو یارک میں. NASDAQ جو ہے یہ اسٹاک مارکیٹ ہے امریکہ کی جس کا نیو یارک میں ہیڈ کوارٹر ہے. نیکسٹ ہے لندن ٹاور. لندن ٹاور از لوکیٹڈ آن دی نارتھ بینک آف ریور تھیمز. لندن ٹاور جو ہے یہ نارتھ بینک آف ریور جو ہے تھیمز، دریائے تھیمز جو ہے، جو یعنی کہ لندن کے بالکل شہر کے قریب سے گزرتا ہے. تو جو لندن ٹاور ہے یہ دریائے تھیمز کے اوپر کی جانب لوکیٹ ہے. نیکسٹ ہے کہ لارجسٹ ٹیریسٹریل اینیمل آن ایلیفینٹ آن ارتھ. دنیا میں سب سے بڑا جو یعنی کہ ایلیفینٹ ہے سب سے بڑا اینیمل کون سا ہے؟ تو وہ ہے افریقن ایلیفینٹ. افریقن ایلیفینٹ جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیریسٹریل اینیمل ہے زمین کے اوپر، افریقن ایلیفینٹ. نیکسٹ ہے سانا. سانا از دا نیوز ایجنسی آف سیریا. سانا جو ہے یہ نیوز ایجنسی ہے سیریا کی. سانا از دا نیوز ایجنسی آف سیریا. نیکسٹ ہے چینج آف قبلہ ان وچ سورہ. یعنی کہ قبلے کا چینج ہونے کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورہ بقرہ. چینج آف قبلہ از ان وچ سورہ؟ سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر ہے. نیکسٹ ہے بیجنگ از دا اولڈ نیم آف پیکنگ. بیجنگ جو ہے یہ پرانا نام ہے پیکنگ کا. بیجنگ از دا اولڈ نیم آف پیکنگ. نیکسٹ ہے کیپٹل آف کمبوڈیا. کمبوڈیا کے کیپٹل کا کیا نام ہے؟ پونم پے. PHNOMPHEH. کیپٹل آف کمبوڈیا یہ کیا ہے؟ پونم پے. نیکسٹ ہے سائرا لیون. سائرا لیون از اے کنٹری ان افریقہ. سائرا لیون جو ہے یہ ایک ملک ہے افریقہ کے اندر. سائرا لیون از اے کنٹری ان افریقہ. نیکسٹ ہے رائل ٹائٹل ایکٹ 1876 officially recognized Queen Victoria as Empress of India. Royal Title Act 1876 officially recognized Queen Victoria as Empress of India. 1876 کے اندر رائل ٹائٹل ایکٹ جو ہے یہ لاگو کیا گیا تھا جس کے تحت کوئین وکٹوریہ کو امپریس آف انڈیا جو ہے وہ ریکوگنائز کیا گیا. نیکسٹ ہے مینٹونیم. METONY. میٹونیم یوزڈ فار پولیس فورس آف لندن از اسکاٹ لینڈ یارڈ. اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے یہ لندن کی پولیس ہے اور یہ جو ورڈ ہے میٹونیم یہ اس پولیس کے لیے استعمال ہوتا ہے. میٹونیم یوزڈ فار دی پولیس فورس آف لندن از اسکاٹ لینڈ یارڈ. نیکسٹ ہے دوکلم. دوکلم ڈسپیوٹ از بٹوین انڈیا اینڈ چائنا. دوکلم جو ڈسپیوٹ ہے، دوکلم ڈسپیوٹ جو ہے یہ انڈیا اور چائنا کے درمیان ہے، انڈیا اور چائنا. نیکسٹ ہے متمول. متمول کا مطلب بنے گا دولت مند. متمول کا مطلب کیا ہے؟ دولت مند. متمول دولت مند. یلو جرنلزم. یلو جرنلزم کا کیا مطلب بنتا ہے؟ پروپیگنڈا کرنا. یلو جرنلزم کا مطلب بنتا ہے پروپیگنڈا کرنا. IBRD. IBRD جو ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے ورلڈ بینک کا. IBRD از این انسٹیٹیوشن آف ورلڈ بینک. نیکسٹ ہے نریاب ڈیم. نریاب ڈیم ہے KPK کے اندر. نریاب ڈیم از ان KPK. نریاب ڈیم KPK کے اندر ہے. نیکسٹ ہے وچ ڈے واز ڈکلیئرڈ انٹرنیشنل لٹریسی ڈے بائی یونیسکو. یونیسکو کے تحت کون سا دن جو ہے وہ انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے؟ 8 سپتمبر کا. وچ ڈے واز ڈکلیئرڈ انٹرنیشنل لٹریسی ڈے بائی یونیسکو. یونیسکو کی طرف سے انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کون سا دن منایا جاتا ہے؟ 8 سپتمبر. 8 سپتمبر کو ہر سال لٹریسی ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. فورٹ ولیم کالج کب بنا؟ فورٹ ولیم کالج بنا سن 1800 میں. فورٹ ولیم کالج 1800 کے اندر بنایا گیا. آئیڈینٹیفائی دا پرسنالٹی ہو فاؤنڈیڈ دا فیمس سندھ مدرسۃ الاسلام ان کراچی. تو وہ ہیں سید حسن علی افندی. سید حسن علی افندی جو ہیں یہ ایک مشہور پرسنالٹی ہیں جنہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی کے اندر قائم کیا.
سید حسن علی افندی جو ہیں یہ ایک مشہور پرسنالٹی ہیں۔ نیکسٹ آئے گا کہ ہو فرسٹ سپورٹڈ پاکستان ریزولوشن 1940، 1940 کے اندر سب سے پہلے پاکستان ریزولوشن کو کس نے سپورٹ کیا؟ چودھری خالق الزمان نے۔ لاہور ریزولوشن کو 1940 کے اندر سب سے پہلے جنہوں نے سپورٹ کیا وہ تھے چودھری خالق الزمان۔ چودھری خالق الزمان جو ہیں یہ ان کا نام تھا۔ نیکسٹ ہے کہ وچ آف دی فالوئنگ پروویژن از اے پارٹ آف دی آبجیکٹیو ریزولوشن آف 1940، ان میں سے کون سی جو پروویژن ہے جو کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کا حصہ تھی تو وہ یہ تھی فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزن شیل بی فلی سیف گارڈڈ۔ آبجیکٹیو ریزولوشن کی جو پروویژن تھی جو 1949 میں آبجیکٹیو ریزولوشن کو پاس کیا گیا تو اس کی پروویژن میں یہ بھی شامل تھا کہ جو شہریوں کے فنڈامنٹلز ان کے بنیادی حقوق ہیں ان کو مکمل طور پر سیف گارڈ کیا جائے گا۔ نیکسٹ ہے حفیظ جلندری۔ حفیظ جلندری از دا آتھر آف نیشنل اینتھم آف پاکستان وچ از کنٹینڈ ان دا بک چراغ سحر۔ چراغ سحر جو ہے یہ کتاب ہے حفیظ جلندری کی، ان کی کتاب سے یہ نغمہ جو ہے وہ لیا گیا۔ حفیظ جلندری از آتھر آف نیشنل اینتھم آف پاکستان وچ از کنٹینڈ ان ہز بک، جو کہ ان کی بک چراغ سحر کا حصہ بھی ہے۔ آئیڈینٹیفائی دی آتھر آف دی فیمس بک دا ایمرجنس آف پاکستان، مشہور کتاب ایمرجنس آف پاکستان یہ کس نے لکھی؟ چودھری محمد علی نے۔ ایمرجنس آف پاکستان یہ بک کس نے لکھی تھی؟ چودھری محمد علی نے یہ بک لکھی۔ آفٹر دی ڈیمائز آف قائد اعظم ہو بیکیم دا پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ ان 1948، قائد اعظم کی وفات کے بعد مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ کون بنے؟ چودھری خالق الزمان۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ 1948 میں کون بنے؟ کیونکہ 13 سپتمبر 1948 کو قائد اعظم کی وفات ہوئی تھی، تو آپ کی وفات کے بعد کون بنے تھے مسلم لیگ کے ہیڈ؟ تو وہ بنے تھے چودھری خالق الزمان جو ہیں وہ مسلم لیگ کے ہیڈ بنے تھے۔ یونائٹڈ نیشن واز اسٹیبلشڈ ان 1945 ٹو ارینج اے فارم فار ورلڈ پبلک اوپینین۔ یونائٹڈ نیشن جب 1945 میں بنائی گئی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسا فارم ارینج کریں گے جہاں پر پوری دنیا کا جو اوپینین ہے، پبلک اوپینین، اس کو آپس میں شیئر کیا جائے گا۔ نیکسٹ ہے لا از نیور لا انلیس اٹ از انفورسڈ بائی اے ساورن اتھارٹی۔ کوئی بھی جو قانون ہے وہ اس وقت تک قانون نہیں ہو سکتا جب تک کوئی ساورن اتھارٹی اس کو انفورس نہ کرے۔ لا از نیور لا انلیس اٹ از انفورسڈ بائی اے ساورن اتھارٹی۔ بانڈڈ لیبر، بانڈڈ لیبر کیا ہوتا ہے؟ بانڈڈ لیبر ہے فورسڈ لیبر، بانڈڈ لیبر فورسڈ لیبر۔ نیکسٹ آئے گا پلورل فارم آف لوف۔ لوف کی پلورل فارم ہے لوز، LOAVES، پلورل فارم آف لوف، لوف کی پلورل فارم بنے گی لوز۔ نیکسٹ ہے اے کمپیوٹر کین ناٹ ڈو اینی تھنگ وداؤٹ میموری، کوئی بھی کمپیوٹر جو ہے وہ میموری کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اے کمپیوٹر کین ناٹ ڈو اینی تھنگ وداؤٹ میموری۔ نیکسٹ ہے جیوگرافیکلی کشمیر از ڈیوائڈیڈ انٹو 3 میجر پارٹس۔ جیوگرافیکلی طور پر کشمیر جو ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہے، جموں، کشمیر اور لداخ۔ جیوگرافیکلی طور پر کشمیر 3 بڑے حصوں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے، جموں، کشمیر اور لداخ جو ہے اس میں کشمیر کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے سلمپ، SLUMP۔ سلمپ کا مطلب ہے فال ان پرائس آف اسٹاک، کہ اسٹاک مارکیٹ کی جب قیمتیں گرتی ہیں تو ہم سلم یعنی کہ ٹرم استعمال کرتے ہیں۔ سلم مینس فال ان دا پرائس آف اسٹاک۔ اس کے بعد ہے مکسڈ اکانومی۔ مکسڈ اکانومی کیا چیز ہوتی ہے؟ دا کو ایگزسٹنس آف پبلک سیکٹر ایز ویل ایز پرائیویٹ سیکٹر۔ مکسڈ اکانومی کا مطلب ہے کہ جہاں پر پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں جو ہیں یہ پائے جائیں۔ مکسڈ اکانومی جو ہوتی ہے وہاں پر پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں جو ہیں یہ موجود ہوتے ہیں۔ دا لاسٹ ٹاؤن ان سائڈ پاکستان آن دی کراکرم ہائی وے بیفور چائنیز بارڈر، تو وہ ہے سوست، SOST، جو یعنی کہ آخری ٹاؤن ہے جو پاکستان کے اندر جو کہ کراکرم ہائی وے کے اوپر واقع ہے اور وہ چائنا کے بارڈر سے پہلے آتا ہے، تو اس کا نام ہے سوسٹ، SOST۔ سارک یونیورسٹی از سچویٹڈ ایٹ نیو دلی۔ سارک یونیورسٹی جو ہے وہ کہاں پہ سچویٹ ہے؟ نیو دہلی کے اندر۔ سارک یونیورسٹی از سچویٹڈ ایٹ نیو دلی۔ نیکسٹ ہے دا فاسٹسٹ گیم آن ارتھ از آئس ہاکی۔ سب سے تیز ترین جو گیم ہے دنیا کے اوپر وہ ہے آئس ہاکی۔ دی فاسٹسٹ گیم آن ارتھ از آئس ہاکی۔ نیکسٹ آئے گا کیٹاکلزم۔ کیٹاکلزم کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اپ ہیویل۔ کیٹاکلزم مین اپ ہیویل، کیٹاکلزم اپ ہیویل۔ نیکسٹ ہے نان چیلنٹ۔ نان چیلنٹ کا مطلب ہوتا ہے کول، نان چیلنٹ کول، نان چیلنٹ کول۔ آؤٹ کاسٹ، آؤٹ کاسٹ کا مطلب ہے ویگا بانڈ، آؤٹ کاسٹ کا مطلب آئے گا
ویگا بانڈ. آؤٹ کاسٹ ویگا بانڈ. نیکسٹ ہے پارٹیسن. پارٹیسن کا مطلب ہے ڈسکیپل. پارٹیسن کا مطلب ہے ڈسکیپل. پارٹیسن ڈسکیپل. اردو میں انشا نگاری کا آغاز کس نے کیا؟ سر سید احمد خان نے. اردو میں انشا نگاری کا آغاز کس نے کیا؟ سر سید احمد خان نے اردو کے اندر انشا نگاری کا اب باقاعدہ طور پر آغاز کیا تھا. 22 اپریل از آبزروڈ ایوری ایئر انٹرنیشنلی ایز ارتھ ڈے. 22 اپریل پوری دنیا کے اوپر ایز ارتھ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. 22 اپریل پوری دنیا میں ارتھ ڈے کے طور پر جو ہے وہ منایا جاتا ہے. شاعر انقلاب کس شاعر کو کہتے ہیں؟ جوش ملیح آبادی کو. شاعر انقلاب کس کو کہتے ہیں؟ جوش ملیح آبادی کو. شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کو کہتے ہیں. دی ٹائٹل آف گورنر جنرل واز چینج ٹو دیٹ آف وائس رائے ان ایئر 1857. 1857 کے اندر جو ہے وہ گورنر جنرل کا ٹائٹل وائس رائے کے اندر تبدیل کر دیا گیا تھا. 1857 کے اندر گورنر جنرل کا جو ٹائٹل ہے اس کو وائس رائے میں تبدیل کر دیا گیا. دا فرسٹ موومنٹ لانچڈ اگینسٹ برٹش ان انڈیا. انڈیا کے اندر برٹش کے خلاف پہلی موومنٹ کون سی لانچ کی گئی؟ وہ ہے سوادشی موومنٹ. انڈیا کے اندر برٹش کے خلاف پہلی موومنٹ جو لانچ کی گئی تھی وہ ہے سوادشی موومنٹ. نیکسٹ ہے کہ وچ یونیورسٹی ہیڈ ایوارڈیڈ دا ہانریری ڈگری آف LLB ٹو سر سید احمد خان. وہ کون سی یونیورسٹی ہے جنہوں نے سر سید احمد خان کو ایک اعزازی ڈگری دی تھی LLB کی؟ تو وہ ہے یونیورسٹی آف ایڈنبرگ. یونیورسٹی آف ایڈنبرگ جو ہے انہوں نے سر سید احمد خان کو اعزازی ڈگری دی تھی. when the foundations of دارالعلوم دیوبند was laid down. دارالعلوم دیوبند کو یعنی کہ اس کی فاؤنڈیشن کب ہوئی؟ 1867 کو. دارالعلوم دیوبند کی فاؤنڈیشن جو ہوئی تھی وہ 1867 کو ہوئی تھی. دا کرپس مشن وزٹڈ انڈیا ڈیورنگ دا ریجم آف لارڈ لنلتھگو. کرپس مشن جو ہے اس نے انڈیا کا جب وزٹ کیا تو اس وقت سب کانٹیننٹ انڈیا کا لارڈ کون تھا؟ وہ تھا لارڈ لنلتھگو. لارڈ لنلتھگو یعنی کہ کرپس مشن نے 1942 کے اندر جو ہے وہ وزٹ کیا تھا انڈیا کا. نیکسٹ ہے کہ وین شیخ مجیب الرحمان اسٹارٹیڈ ڈس اوبیڈینس موومنٹ بفور ڈھاکہ فال. ڈھاکہ فال سے پہلے شیخ مجیب الرحمان نے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کب شروع کی؟ مارچ 1971 میں. مارچ 1971 کے اندر شیخ مجیب الرحمان نے یعنی کہ ڈھاکہ فال سے پہلے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ شروع کر دی تھی. حضرت شاہ ولی اللہ. حضرت شاہ ولی اللہ کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ شاہ عبد الرحیم. حضرت شاہ ولی اللہ کے والد کا نام تھا شاہ عبد الرحیم. حضرت شاہ ولی اللہ واز سن آف شاہ عبد الرحیم. واٹ از دا نیم آف حضرت مجدد الافسانی. حضرت مجدد الافسانی کے والد صاحب کا نام ہے شیخ احمد. واٹ از دا نیم آف حضرت مجدد الافسانی. ان کے والد صاحب کا نام ہے شیخ احمد. ہو واز دی اسپیکر آف سیکنڈ لیجسلیٹو اسمبلی آف پاکستان. سیکنڈ لیجسلیٹو اسمبلی جو ہے پاکستان کے اس کے اسپیکر ہیں مسٹر عبد الوہاب. ہو واز دی اسپیکر آف سیکنڈ لیجسلیٹو اسمبلی آف پاکستان. مسٹر عبد الوہاب جو ہیں یہ سیکنڈ لیجسلیٹو اسمبلی جو ہے پاکستان کی اس کے یہ اسپیکر تھے. نیکسٹ ہے کہ ہو واز دا فرسٹ وومن میجر جنرل آف پاکستان آرمی. پاکستان آرمی کی پہلی وومن میجر جنرل کا نام کیا ہے؟ مس شاہدہ ملک. مسز شاہدہ ملک جو ہیں ان کا نام ہے جو کہ پاکستان کی پہلی وومن میجر جنرل تھی آرمی کی. ہو واز دا فرسٹ چیف جسٹس یا چیئرمین آف فیڈرل شریعہ کورٹ. فیڈرل شریعہ کورٹ کے پہلے چیف جسٹس کون تھے؟ مسٹر جسٹس صلاح الدین جو ہیں وہ پہلے چیئرمین تھے فیڈرل شریعہ کورٹ کے. نیکسٹ ہے کہ ہو واز دی فرسٹ مسلم چیف آف اسٹاف آف پاکستان آرمی. پاکستان آرمی کے پہلے مسلم کمانڈر ان چیف کون بنے؟ تو وہ تھے جنرل ٹکا خان. جنرل ٹکا خان پہلے یعنی کہ آرمی کے مسلمان چیف آف سٹاف جو ہیں وہ آرمی کے بنائے گئے. اینٹونیم آف کرپٹک. کرپٹک کا اپوزٹ کیا مطلب بنے گا؟ کینڈائڈ. وہ اینٹونیم آف کرپٹک اس کا اینٹونیم بنے گا کینڈائڈ. نیکسٹ ہے سینونیم آف ڈیفیڈنس. ڈیفیڈنس کا سینونیم کیا آئے گا؟ ٹیمیڈیٹی. واٹ از دا سینونیم آف ڈیفیڈنس؟ ڈیفیڈنس کا سینونیم ہوتا ہے ٹیمیڈیٹی. ٹو کلپ دا ونگس. ٹو کلپ دا ونگس کا مطلب ہوتا ہے ٹو لیمٹ آن. ٹو کلپ دا ونگز ہوتا ہے ٹو لیمٹ آن مطلب کسی کو اپنے قابو میں رکھنا. ٹو کلپ دا ونگس ٹو لیمٹ آن. نیکسٹ ہے سافٹ ڈرنکس. سافٹ ڈرنکس سچ ایز کولز کنٹین سگنیفیکنٹ کوانٹیٹیز آف کیفین. جو سافٹ ڈرنکس ہوتی ہیں کولاز وغیرہ ان کے اندر بہت زیادہ مقدار میں کیفین ہوتی ہے. سافٹ ڈرنکس سچ ایز کولاز کنٹین سگنیفیکنٹ کوانٹیٹیز آف کیفین.
The stones formed in human kidney consist of calcium oxalate. Stones formed in human kidney consist mostly of calcium oxalate. Next آئے گا کہ fuse wire. Fuse wire is made up of 63% tin and 37% lead. فیوز وائر جو ہوتی ہے وہ تقریباً 63% ٹن کے ساتھ اور 37% لیڈ کے ساتھ بنی ہوئی ہوتی ہے فیوز وائر. نیکسٹ آئے گا کہ ریوڈیمنٹری. ریوڈیمنٹری کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ڈیولپڈ. ریوڈیمنٹری مینس ڈیولپڈ. دا میننگ آف ایسکیو. ایسکیو کا مطلب بنتا ہے ٹو اوائڈ. ESCHEW. ایسکیو کا مطلب کیا بنتا ہے؟ ٹو اوائڈ. ایسکیو کا مطلب بنتا ہے ٹو اوائڈ. دا گلینڈ وچ ہیلپس ٹو مینٹین باڈی ٹمپریچر از ہیپوتھیلمس. دا گلینڈ وچ ہیلپ ٹو مینٹین باڈی ٹمپریچر. ایسا گلینڈ جو کہ ہمارے باڈی ٹمپریچر کو مینٹین کرتا ہے اسے ہم ہیپوتھیلمس کہتے ہیں. دا کلر ریڈ ہیز دا لانگیسٹ ویو لینتھ. جو ریڈ کلر ہوتا ہے اس کی ویو لینتھ سب سے زیادہ ہوتی ہے. ریڈ کلر کی ویو لینتھ سب سے زیادہ ہوتی ہے. دی فلو آف ہیٹ فرام ہاٹ ٹو کولڈ باڈی از این ایگزامپل آف آئسوتھرمل پروسیس. ہیٹ کا یعنی کہ ہیٹ کا ہاٹ سے کولڈ باڈی کی طرف شفٹ ہونا ایک ایگزامپل ہے آئسوتھرمل پروسیس کی. دی فلو آف ہیٹ فرام ہاٹ ٹو کولڈ باڈی از این ایگزامپل آف آئسوتھرمل پروسیس. نیکسٹ ہے میننگیٹس. میننگیٹس از دا ڈیزیز آف ہیومن بینگ دیٹ افیکٹ سینٹرل نروس سسٹم. میننگیٹس ایک بیماری ہے جو کہ انسان کے سینٹرل نروس سسٹم یعنی کہ اس کے دماغ کو افیکٹ کرتی ہے. میننگیٹس ایک بیماری ہے جو انسان کے سینٹرل نروس سسٹم کو افیکٹ کرتی ہے. دا بلڈ گلوکوز لیول از کامنلی ایکسپریسڈ ایز ملی گرام پر ڈیسی لیٹر. جو بلڈ گلوکوز لیول ہوتا ہے اس کو ہم عموماً طور پر ملی گرام پر ڈیسی لیٹر کے ساتھ میئر کرتے ہیں. جو بلڈ گلوکوز لیول ہے اس کو ہم کامنلی طور پر ملی گرام پر ڈیسی لیٹر کے ذریعے میئر کرتے ہیں. دا ورلڈ کنزیومر ڈے. ورلڈ کنزیومر ڈے جو ہے وہ 15 مارچ کو منایا جاتا ہے. ورلڈ کنزیومر ڈے جو ہے وہ ہر سال 15 مارچ کو آبزرو کیا جاتا ہے. ورلڈ کنزیومر ڈے. نیکسٹ ہے MOIS. MOIS جو ہے یہ ایک سیکرٹ ایجنسی ہے ایران کی. MOIS جو ہے یہ ایک سیکرٹ ایجنسی ہے ایران کی. نیکسٹ ہے OSS. آفس آف اسٹریٹجک سروس از دا اولڈ نیم آف CIA. OSS آفس آف اسٹریٹجک سروس یہ پرانا نام تھا CIA کا. CIA کا پرانا نام تھا OSS. نیکسٹ ہے CNN. CNN is a central news agency located in Taipei. CAN جو ہے یہ ایک سینٹرل نیوز ایجنسی ہے اور یہ تائپائی کے اندر لوکیٹڈ ہے. GND جو ہے یہ نیوز ایجنسی ہے اسپین کی. GND is a news agency of Spain. نیکسٹ ہے فریڈم ایئر. فریڈم ایئر جو ہے یہ نیوزی لینڈ کی ایئر لائن ہے. فریڈم ایئر از این ایئر لائن آف نیوزی لینڈ. نیکسٹ ہے ملیگزے. ملیگزے از اے نیو نیم آف مڈیکسر. ملیگزے MALAGAS اور ملیگزے جو ہے یہ ایک نیا نام ہے کس کا؟ مڈیکسر کا. نیکسٹ ہے کہ دا کیپٹل آف زیمبیا. زیمبیا کا کیپٹل کیا ہے؟ لوساکا. دا کیپٹل آف زیمبیا از لوساکا. کیپٹل آف زیمبیا از لوساکا. نیکسٹ ہے نگلٹرم. نگلٹرم از دا کرنسی آف بھوٹان. نگلٹرم کہاں کی کرنسی ہے؟ بھوٹان کی. نگلٹرم از دا کرنسی آف بھوٹان. A plant with green leaves placed in red light will appear black. ایسا پودا جس کے پتے تو یعنی کہ سبز ہوں لیکن اگر ہم اس کو ریڈ لائٹ میں رکھ دیں تو اس کا کلر جو ہے وہ بلیک ہو جائے گا. A plant with green leaves placed in red light and then it turned into black. Struggle for Pakistan. یہ بک لکھی ہے IH قریشی نے. Struggle for Pakistan یہ بک کس نے لکھی ہے؟ IH قریشی نے یہ اس بک کو لکھا ہے. When the first hijacking in the world history was done. دنیا میں پہلی ہائی جیکنگ کب ہوئی؟ 1956 کو. دنیا کے اندر پہلی ہائی جیکنگ ورلڈ ہسٹری میں پہلی ہائی جیکنگ ہوئی تھی 1956 کو. The first man to receive artificial heart. پہلا آدمی جس نے آرٹیفیشل ہارٹ ریسیو کیا تھا ڈاکٹر بارنے کلارک. پہلا آدمی جس نے آرٹیفیشل ہارٹ کو ریسیو کیا تھا وہ تھا ڈاکٹر بارنے کلارک جو ہے وہ پہلا یعنی کہ بندہ تھا جس نے آرٹیفیشل ہارٹ کو ریسیو کیا تھا. نیکسٹ ہے وچ ون آف دی فالوئنگ سلطان اسٹیبلش ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ود چائنا. تو وہ ہے محمد بن تغلق. محمد بن تغلق جو ہے وہ پہلے سلطان تھے جنہوں نے یعنی کہ ریلیشن شپ قائم کیا ڈپلومیٹک ریلیشن چائنا کے ساتھ. محمد بن تغلق. محمد بن تغلق نے باقاعدہ ڈپلومیٹک ریلیشن جاری کیا چائنا کے ساتھ. ٹرانسفر آف فارن فیوجیٹیو ٹو ہز ہوم کنٹری از ایکسٹراڈیشن.
Transfer of foreign fugitive to his home country is called extradition. Next ہے Latakia. Latakia is the seaport of Syria. Latakia is the seaport of Syria. Latakia جو ہے وہ سیریا کا سی پورٹ ہے. نیکسٹ ہے شرمائل شیخ. شرمائل شیخ از the Egyptian seaport on Red Sea. شرمائل شیخ جو ہے یہ ایک ایجپٹین سی پورٹ ہے. کہاں پہ؟ یہ ریڈ سی کے اوپر لوکیٹ کرتا ہے. The Paris Pact is also known as Keeling-Briand Pact was held in 1928. پیرس پیکٹ جو ہے اس کو ہم کیلانگ برینڈ پیکٹ بھی کہتے ہیں جو 1928 میں ہوا. پیرس پیکٹ از آلسو نون ایز کیلانگ برینڈ پیکٹ جو 1928 میں ہوا تھا. وین سوئٹزرلینڈ بیکیم اے نیوٹرل اسٹیٹ. سوئٹزرلینڈ 1815 کے اندر وہ نیوٹرل اسٹیٹ بن گئی تھی. وین سوئٹزرلینڈ بیکیم اے نیوٹرل اسٹیٹ 1815 کے اندر سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ ایک نیوٹرل اسٹیٹ بن گئی تھی. ہو واز ایروز ان گریک میتھالوجی. گریک میتھالوجی کے اندر ایروز کون ہوتا ہے؟ گاڈ آف لو. ہو واز ایروز ان گریک میتھالوجی. گریک میتھالوجی میں ایروز کون ہوتا ہے؟ گاڈ آف لو جو ہوتا ہے اس کو ہم ایروز کہتے ہیں. گاڈ آف لو کو ہم ایروز کہتے ہیں. دا فرسٹ آپٹیکل فائبر کیبل واز انسٹالڈ ان 1977 ان کیلیفورنیا. پہلی آپٹیکل فائبر کیبل جو انٹرنیٹ کے لیے بچھائی جاتی ہے یہ پہلی مرتبہ کہاں پر انسٹال کی گئی تھی؟ 1977 میں. یہ کیلیفورنیا کے اندر سب سے پہلے اس کو انسٹال کیا گیا تھا کیلیفورنیا میں. نیکسٹ ہے کریکس. CARACAS. کریکس جو ہے یہ کیپٹل ہے وینیزویلا کا. کریکس از دا کیپٹل آف وینیزویلا. نیکسٹ ہے داسو ہائیڈل پاور پروجیکٹ. داسو ہائیڈل پاور پروجیکٹ از لوکیٹڈ ان KPK. داسو ہائیڈل پاور پروجیکٹ ہے یہ کہاں پر لوکیٹ ہے؟ KPK کے اندر. نیکسٹ ہے پیرو. پیرو از اے کنٹری آف ساؤتھ امریکہ. پیرو جو ہے یہ ایک ملک ہے ساؤتھ امریکہ کے اندر. پیرو از اے کنٹری ان ساؤتھ امریکہ. نیلسن منڈیلا 1918 کو پیدا ہوئے تھے. نیلسن منڈیلا 1918 کو پیدا ہوئے تھے اور 1913 کو ان کی وفات ہوئی تھی. نیلسن منڈیلا 1918 کو پیدا ہوئے. نیکسٹ ہے رباط. رباط از دا کیپٹل آف وچ کنٹری. رباط جو ہے یہ موراکو کا کیپٹل ہے. رباط از دا کیپٹل آف وچ کنٹری؟ وچ اسلامک کنٹری. تو رباط جو ہے یہ موراکو کا جو ہے کیپٹل ہے. برٹش کلڈ لکشمی. برٹش کلڈ لکشمی ان 1858. برطانیہ نے لکشمی کو کب قتل کیا؟ 1858 کو. برٹن کلڈ لکشمی ان 1858. وین واز پنجاب انیکسڈ بائی برٹن. پنجاب کے اوپر برطانیہ نے کب قبضہ کر لیا؟ 1849 کو. برطانیہ نے پنجاب کے اوپر کب قبضہ کر لیا تھا؟ 1849 کو. وین واز پنجاب انیکسڈ بائی برٹن؟ 1849. کرائمیا از این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ in south of Ukraine. کرائمیا از این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ان ساؤتھ آف یوکرائن. کرائمیا جو ہے وہ ایک خود مختار ریاست ہے جو کہاں پر لوکیٹ ہے؟ ساؤتھ آف یوکرائن. نیکسٹ ہے رشیا اٹیک جارجیا. رشیا نے جارجیا کے اوپر کب اٹیک کیا؟ 2008 میں. رشیا اٹیک جارجیا ان 2008. رشیا نے جارجیا کے اوپر 2008 میں اٹیک کیا تھا. انٹرنیشنل فوڈ ڈے از آبزروڈ ایوری ایئر آن 16 اکتوبر. انٹرنیشنل فوڈ ڈے جو ہے وہ ہر سال 16 اکتوبر کو منائی جاتی ہے. انٹرنیشنل فوڈ ڈے جو ہے وہ ہر سال 16 اکتوبر کو جو ہے منائی جاتی ہے. شملہ کانفرنس واز ہیلڈ ان 1945. شملہ کانفرنس 1945 میں ہر سال منائی جاتی ہے. شملہ کانفرنس واز ہیلڈ ان 1945. کابینہ مشن ڈیلیگیشن کنسسٹڈ آف 3 ممبرس. کابینہ مشن ڈیلیگیشن کے 3 ممبرس ہیں. کابینہ مشن ڈیلیگیشن کنسسٹڈ آف 3 ممبرس. دا کیپٹل سٹی آف ساؤتھ سوڈان از جوبا. کیپٹل سٹی جو ساؤتھ سوڈان کا کیپٹل سٹی ہے وہ ہے جوبا. دا کیپٹل سٹی آف ساؤتھ سوڈان از جوبا. دا پیپر وی یوز ان فیکس مشین از کالڈ تھرمل پیپر. ایسا پیپر جس کو ہم فیکس مشین میں استعمال کرتے ہیں اس کا نام ہے تھرمل پیپر. دا پیپر وی یوز ان فیکس مشین از تھرمل پیپر. نیکسٹ ہے کہ ہانا لیک. ہانا لیک از لوکیٹڈ ان بلوچستان. ہانا لیک کہاں پر لوکیٹڈ ہے؟ یہ بلوچستان کے اندر ہے. ہانا لیک از لوکیٹڈ ان بلوچستان. نیکسٹ ہے ہو لیڈ دا خلافت موومنٹ. خلافت موومنٹ کس نے یعنی خلافت موومنٹ کو کس نے چلایا؟ مولانا محمد علی جوہر نے. ہو لیڈ دا خلافت موومنٹ. مولانا محمد علی جوہر نے خلافت موومنٹ کو لیڈ کیا. وچ ون از دا ہائیسٹ پیک آف ہندو کش. ہندو کش رینج کے اندر سب سے بڑی چوٹی کون سی ہے؟ ترچ میر. ہندو کش رینج جو کہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے ہندو کش، اس میں سب سے بڑی جو چوٹی ہے اس کا نام ہے ترچ میر. ہائٹ آف نانگا پربت. نانگا پربت کی ہائٹ ہے 8125 میٹر. ہائٹ آف نانگا پربت از 8125 میٹر. 8125 میٹر.
ECO was founded in 1985. ECO کا فاؤنڈ کیا گیا 1985 کو. ECO was founded in 1985 کے اندر. Where is the headquarter of OPIC? OPIC کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ وائنا میں. Where is the headquarter of OPIC? OPIC کا ہیڈ کوارٹر ہے وائنا کے اندر. ڈان نیوز پیپر started publication in Delhi. ڈان نیوز پیپر جو ہے اس نے اپنی پبلیکیشن کب شروع کی؟ دلی کے اندر. ڈان نیوز پیپر started its publication in دلی. مرزا غالب کی برسی کب منائی جاتی ہے؟ 16 فروری کو. مرزا غالب کی برسی جو ہے وہ ہر سال 16 فروری کو منائی جاتی ہے. کس شاعر کا اردو اور فارسی کا مجموعہ کلام گلِ رانا ہے؟ گلِ رانا ہے غالب کا. کس شاعر